ویلکم ٹو زین خان لائیو. میں ہوں زین خان. آج کا جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ڈاکٹر فاروق شاہ کے ساتھ ہے. ایک پیراسائیکالوجسٹ ہیں اور ایک ریسرچ اسکالر ہیں. ان کو کچھ تھریٹس آ رہے ہیں الومناٹی کی طرف سے. ایک گروپ ہے اور ہم ان سے یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں اور ان کی بات میں کتنی صداقت ہے. السلام علیکم. شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. مائی پلیئر. ہمارے ناظرین ہمیں دیکھتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ. مائی پلیئر. یہ میرے پاس پوری اس وقت پرنٹنگ ہے آپ کی, کچھ واٹس ایپ چیٹس کی, کچھ فیس بک چیٹس کی. آپ نے پوری ایف آئی اے کے لیے تیار کی ہے؟ جی بالکل. یہ ایف آئی اے کی ہے اس وقت. آپ نے ان کو اپلیکیشن لکھی؟ جی بالکل. یہ اپلیکیشن ہے جی, یہ ان کو دینی ہے. میں نے ابھی آن لائن کروا دی ہے کمپلین میں نے جی, جو ویب سائٹ کے تھرو جو ان کا پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جیسی فالو اپ آئے گا تو پھر یہ میں ریٹرن بھی اپلیکیشن ان کو دوں گا. یہ اتنی بڑی فائل آپ نے بنائی ہے جی. اس میں چیٹس ہیں, اس میں ان چیٹس میں آپ کو تھریٹس ملے ہیں. جی کچھ آپ کو انہوں نے تنزیہ طور پہ بھی تھریٹ کی ہے. جی کچھ آفرز بھی دی ہیں. کچھ آفرز بھی دی ہیں جی. اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, یہ شیطان کی تصویر جس کی وہ پجاری ہیں یہ بھی بھیجی ہے شاہ جی کو انہوں نے. اس کو ہمارا ایڈیٹر جو ہے وہ اس کو دکھا دے گا قریب کر کے, یا اگر آپ کو اسی طرح نظر آ رہی ہے تو وہ دکھائے گا. اور اس تصویر کے بارے میں ایک عجیب سی بات ہے کہ شاہ جی نے جب مجھے یہ تصویر دکھائی نا تو میں نے یہ سوچا, میں نے کہا کہ یہ کوئی بندہ ان کو تنگ کر رہا ہو سکتا ہے, مذاق وغیرہ کر رہا ہو سکتا ہے. تو میں نے نا پھر یہ جو شیطان کا نام ہے, اس کا ایک سرٹن نام ہے, اس کو بیفمیٹ کہتے ہیں. یہ جو ورژن ہے شیطان کی جس کی میں اس کی بکرے کی ایک سری ہوتی ہے, بکرا یا بچے کی ایک شکل ہوتی ہے سینگوں والی, تو اس کی شکل ہوتی ہے. نیچے والا دھڑ عورت کا ہوتا ہے, اس سے نیچے والا مرد کا ہوتا ہے, اور پیر اس کے ہوتے ہیں جانوروں کی طرح ہوتے ہیں, شیطانی ہوتے ہیں, جنوں کی ٹائپ کے ہوتے ہیں, کلاز ہوتے ہیں اس کے. تو میں نے پھر بیفمیٹ نام لکھا, میں نے امیجز میں گیا, میں نے کہا یار یہ تصویر وہاں سے مل جائے گی, اسی نے گوگل سے اٹھائی ہوگی اس شخص نے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ گوگل امیجز میں نہیں ہے, اور یہ بڑی ریئر تصویر بھیجی ہے انہوں نے. تو وہاں سے پھر مجھے فیل ہوا کہ یہ باقاعدہ ایک سیریس میٹر ہے, کیونکہ وہ پھر جو اس کے ریچول بھی بھیجے انہوں نے, ریچولز بھی بھیجے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اب یہ دکھاؤں گا نہیں. انہوں نے ایک منتر بھیجا ہے یا کچھ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے کہا یہ جی یہ تصویر سامنے رکھ کے پڑھیں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ہماری کتنی طاقت ہے. آپ جو جنوں کو نکالتے ہیں اور جنوں سے لڑائیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی, آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ہماری کتنی طاقت ہے. اور ہمیں گالیاں نکالنا بس کر دیں ورنہ ہم آپ کو پوچھ لیں گے. میں تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید مذاق ہے, مگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, کیونکہ میں تو اس گروپ پہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا طاقتور ہے. ان سے پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, مگر مجھے ایک سیریس میٹر یہ لگ رہا ہے. جی شاہ جی بتائیں. جناب والا لاسٹ ایئر انٹرویو ہوا تھا میرا. اچھا. اس انٹرویو میں میں نے الومناٹی کے بارے میں بتایا تھا. دوسرا جو ایک بڑا واقعہ ہوا وہ یہ کہ جو مارچ میں آتا ہے عورت مارچ, اس پہ میرا انٹرویو ہوا تھا, اور میں نے عورت مارچ کے جو سابقہ سالوں کے کچھ سلوگنز تھے, کچھ ان کے سائنس تھے, کچھ ان کے پلے کارڈز پہ ایک جو چیزیں وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے, پیریڈز کے پیڈز وغیرہ, اور یہ ایبورشن وغیرہ, بچہ دانی ختم کر دیں, اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. میں نے اس سے یہ چیز ثابت کی تھی کہ ان کا تعلق الومناٹی سے ہے. یہ فری میسنز گروپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ اسی ایجنڈے پہ ہیں, کیونکہ جتنے اسلام رائٹس دیتا عورت کو, جتنا تحفظ دیتا ہے, اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا. اور یہی وجہ تھی لوگوں کو اویئرنیس میں دے رہا ہوں, کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے ہم لوگ تیاری کریں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی. یہ لوگ ہمارے مخالفین ہیں, ہمارے دشمن ہیں. یہ لوگ دجال کے آنے کی پوری پری پلانڈ ایک تیاری کر رہے ہیں, اور جن لوگوں کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کے حوالے سے ایکٹیو ہیں یا سوشلی ایکٹیو ہیں, یہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اسلام کی, شیطان اور اللہ کے بیچ میں فرق بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اور شیطان کی کیا لڑائی ہے, اس کو سمجھو, اس دنیا کا مقصد سمجھو. تو میں ایک لوگوں کو ایک میسیج کنوے کر رہا ہوں, ایک یہ میرا مقصد ہے, میں اس کو ایک لے کے چل رہا ہوں. اس وجہ سے وہ لوگ مجھے ٹارگٹ کرتے آ رہے ہیں کہ میں ان کی آفرز کو مان لوں. مجھے ان لوگوں نے کچھ آفرز دی ہیں اس میں, آپ پڑھیں چیٹ میں. اب میں نے آفر سے ان لوگوں کو ڈینائی کیا, اینڈ میں پھر انہوں نے مجھے لائف تھریٹ بھی دیا
ہاں جی وہ اس میں ہے بالکل کہ ایک دن ہم تمہیں بھی اس طرح سے مار دیں گے. بالکل. تو میں ان لوگوں سے ڈرنے والا نہیں, میں تو ان کو اپنے پاؤں کی خاک بھی نہیں سمجھتا, اس کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. لیکن تیاری انسان کو اپنی پوری رکھنی چاہیے, تیاری میں الحمدللہ پوری رہتا ہوں. یہ جو انہوں نے منتر بھیجا ہے اور شیطان کی تصویر بھیجی ہے, آپ تو ایکسپرٹ ہیں, یہ جادو ہے؟ ہاں جی, یہ اس شیطان کو بلانے کے لیے ہے, وہ اس سے مدد لینے کے لیے. اور آپ نے جو اس کے تھوڑے بہت فکرے جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے, آبویسلی پورا تو نہیں پڑھنا چاہیے, وہ باقاعدہ سائنٹیفکلی جادو ہے. میں نے جب وہ تصویر میرے سامنے آئی تھی تو سب سے اوپر جو ایک لفظ لکھا تھا, میں لفظ نہیں کہوں گا, اس لفظ کے اندر شیطان لفظ تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ شیطان سب پڑھ کے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اور اس تصویر کے نیچے اس بی بی نے کمنٹ یہ کیا تھا کہ تم اسے پڑھو, یہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے, تمہیں اپنی اور ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی طاقت کیا اور ہماری طاقت کیا. کیونکہ میں بیسیکلی یہی کہتا ہوں نا کہ میرے پاس جو کچھ اپنا ذاتی کچھ نہیں, سب اللہ کا ہے. میں اللہ کی طاقت پہ انحصار کرتا ہوں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ کو شیطان کی طاقت کا اس سے اندازہ ہو جائے گا, تم یہ ٹرائی کرنا. اچھا, آفرز کیا کرتے ہیں وہ آپ کو؟ آفرز میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی, وہ میں نے بند کر دی. اس کی ان لوگوں نے آفر کی کہ ہم تمہیں پولیٹیکلی بڑا نام دیں گے, بڑی شہرت, سب کچھ ہو جائے گا. اس کے پھر آگے سے پھر گھر کی آفرز, گھر لے لو, پیسہ لے لو. پھر لاسٹ پہ اس نے اپنی جینڈر کے حوالے سے سیکس کی آفر کی کہ میں لڑکی ہوں, میرے ساتھ جو چاہیے جو کرنا چاہتے ہو کرو. تو میں نے کہا, اپنی پھر ایج بتائی اس نے کہ میں 28 سال کی ہوں. میں کہا 28 کا تم 18 کی بھی ہوتا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اس نے آگے مجھے طنز کیا کہ تمہیں کہیں مردوں میں انٹرسٹ ہے, کہ تمہارے اندر کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, فالٹ تو نہیں ہے. میں کہا نہیں, میں الحمدللہ فٹ ٹو نارمل ہوں, مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. اچھا, الومناٹی کے بارے میں اگر بندہ ریسرچ کرے تو بہت سارے گروپس ہیں, مگر الومناٹی تو ایک گروپ تھا جو بہت پہلے بنا, اس کے بعد ختم بھی ہو گیا. تو یہ آپ کس طرح پروو کر سکتے ہیں کہ یہ گروپ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, عیسائیوں کا تعلق, عیسائی مذہب کا تعلق بنتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, ٹھیک ہے. یہودیوں کا بھی ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے, ایک پیغمبر سے چلتے آ رہے ہیں, کتاب وغیرہ سارا کچھ. حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں, نہ یہودی قوم کا نہ عیسائیوں کا, ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں بنتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس پتھر پہ بیٹھ کے تاج پوشی ہوئی, جب ان کو تاج پہنایا گیا, آج وہ پتھر برطانیہ میں ملکہ بلقیس کے پاس ہے. آپ گوگل ملکہ بلقیس کے آگے میں ملکہ برطانیہ کے پاس ہے. تو آپ گوگل پہ تصویریں سرچ کریں ملکہ برطانیہ کی, اس کی تاج پوشی کی ہیں, اس کے تخت کی, جس چیئر پہ بیٹھتی ہے, اس کے نیچے آپ کو ایک گرینائٹ کا, ایک وہ بجری کا, ایک یا سیمنٹ کا بنا ہوا ہے, کتنا بڑا آپ کو پتھر نظر آئے گا. وہ پتھر ہماری وراثت ہے مسلمانوں کی, کیونکہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان کا حصہ ہے, کم و بیش 1,24,000 پیغمبر پہ ایمان اور تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان. تو وہ ہماری وراثت ہے, ان لوگوں کی وراثت نہیں ہے, وہ ان کے آج قبضے میں ہے. تابوت سکینہ کا بھی اختلاف ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ لگ گیا نہیں لگ گیا, اس پہ 2 رائے پائی جاتی ہیں. جو لوگ تو اس چیز سے انکار کرتے ہیں, وہ گوگل پہ سرچ کریں یا یوٹیوب پہ سرچ کریں. باہر کے ملک میں امریکن ایک سنگر ہے, وہ اسٹیج پہ آ کے ڈانس کرتا ہے اور بائبل کی بڑی بے حرمتی کرتا ہے. وہ مارلن مینسن, ٹھیک ہے, مارلن مینسن راک سٹار ہے, اس نے شکل بھی اپنی اس طرح بنائی ہے, شیطان کی طرح بنائی ہے, ٹھیک ہے. وہ بائبل کی بے انتہا بے حرمتی کو اس کے اندر کر رہا ہے, چاہے امینڈمنٹ ہوگی لیکن ہمارے پیغمبر کا نام لکھا ہے. ہم بالکل ہمارے لیے تو وہ ابھی سر کا تاج ہے, وہ کتاب ایز مسلمز ہم عزت کرتے ہیں سب مذہبی کتاب. بالکل, تو وہ چاہے بیچ میں ان لوگوں نے امینڈمنٹ کی, جتنی بھی تبدیلیاں رونمائی ہوئی, ایک الگ بات ہے, لیکن ذکر تو ہمارے انبیاء کرام کو اس میں ہے, تو ہمارے لیے وہ مقدس کتاب ہے. تو اس کتاب کی بڑی توہین کر رہا ہے, اور اس کو اس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے. جب عیسائیوں کا ایک مذہب ہے اور عیسائیوں کی آسمانی کتاب کی کوئی توہین کر رہا ہے, اس کو وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ گروہ ہے, ایک پری پلانٹڈ گیم ہے دنیا, ایک جو مذہب کے خلاف, چاہے وہ یہودیت ہو, کرسچینٹی ہو, اسلام ہو. جو یہودی آرتھوڈاکس ہے نا, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل, اور جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں اصل میں جو الہامی کتابیں ہیں اور الہامی مذہب ہیں, ان کے خلاف اس گروہ کا یا اس لابی کا وار ہے. ہاں جی, ان کی ورکنگ ہی ان کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے, اپنی کمیونٹیز میں, اپنی کمیونٹی, کیونکہ وہ لوگ تیاری میں ہے نا, کہ ہم لوگ تیاری کریں شیطانیت کی. ادھر سے امام مہدی علیہ السلام نے آنا تو صفائی کرنی ہے ہر چیز کی, ہر چیز کو انہوں نے فنار کر دینا, وہ چاہے یہ دجالی فتنہ ہو یا کچھ بھی ہو. اور وہ وقت شروع ہو چکا ہے, فیز سٹارٹ ہو چکے ہیں.
اس میں یہ خاتون یہ بھی کہتی ہے کہ جی میں دجال کو پتہ نہیں مانتی ہوں، پتہ نہیں کیا کرتی ہوں. تو یہ کیا نہیں، میرا اس نے پوچھا ہے. اچھا، میرے سے اس نے دجال کی بات کی ہے، تو میں کہا تم جس دجال کو مانتے ہو میں اس کو اپنے پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتا. میں اس کو تو روز جوتے مارتا ہوں، اس کا لعنت بھیج کے تو میں ایسے جوتے مارتا ہوں. اس نے جو تصویر بھیجی ہے وہ اس کے ماتھے کے اوپر بھی نا ایک وہ شیطانی سائن ہے، جس طرح وہ جو سٹارز آف ڈیوڈ ہے جو اسرائیل کے جھنڈے کے اندر جو نشان ہے، وہ نشان اس کے ماتھے پہ بنا ہوا ہے. شاہ جی یہ جو گروپس ہیں ایلومیناٹی کا مجھے نہیں پتا، فری میسنز دیکھ لیں، باقی گروپس دیکھ لیں، ان کا تیسری آنکھ سے یہ کیا فیسنیشن کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو ایک آنکھ ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا فیسنیشن کیا ہے؟ یہ آج کل مائنڈ سائنس میں بھی تھرڈ آئی اوپن ہو، تھرڈ آئی ہو تو ہم کچھ دیکھیں، ہمیں کچھ چیزیں نظر آئیں، وہ سب شیطانی چرخہ ہے. بیسیکلی آپ اپنے ہمزاد کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا شیطان سے مدد لیتے ہیں. اس کو ان لوگوں نے سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے، سائنس کے ایک پینل پہ اس کے ٹریک پہ چلتے ہوئے تھرڈ آئی کا نام دے دیا، جبکہ وہ سراسر بکواس، وہ سراسر شیطانی چرخہ ہے. شاہ جی پاکستان میں یہ لوگ ہیں؟ اگر آپ بات کرو کہ کسی اور ملک میں ہے تو ٹھیک ہے، بندہ سوچ سکتا ہے، یہ ایلومیناٹی یہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کی دلیل دیتا ہوں. ہالووین پارٹی منائی جا رہی ہے پاکستان میں، بس یہ بھی انہیں کی ہے. مگر شاہ جی لوگ وہ بچے مل کے اگر کوئی شغل لگا لیں، ماسک پہن لیں، وہ کیا ہے؟ آپ ماسک، تو میں بھی بچپن میں کبھی کر لیا کرتا تھا جب امریکہ میں رہتا تھا. دیکھیں آپ ماسک کارٹون کا پہن لیں، ہاں سمجھ میں آتا ہے. آپ جنات شیاطین کے ماسک کیوں پہن رہے ہیں؟ گندے بندے جو خوفناک چیزیں ان کے کیوں پہن رہے ہیں آپ؟ اس کی دلیل ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے جی ماسک پہن لیا، ایک تفریح کا حصہ ہے، مان لیتا ہوں میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. آپ نے ان کی جسٹیفیکیشن میں میں کسی وقت بچپن میں وہ سپر مین بیٹ مین کے پہن کے نا میں ہاں وہی لوگوں نے کریکٹر بنائے ہوئے ہیں، چلے آتا تھا کینڈیز لینے فری میں. اور ایک اور میں آپ کو دلیل دوں، آپ جتنی مرضی ہارر موویز اٹھا لیں اس وقت، آپ کو ان کے اندر خون خرابہ اور خون پہ جادو اور خون سے سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. جتنی مرضی ہارر موویز آپ اٹھا لیں ان کی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان کے گوروں کے ممالک کی بنی، آپ کو سارا کچھ اس میں نظر آئے گا. نہیں آپ ہیلووین نائٹ کا ذکر کر رہے تھے، ریکارڈنگ سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی انہوں نے کوئی بت بنایا ہوا تھا. ہاں جی، میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی 2 سال پہلے کی، اسلام آباد میں شاید وہ ہیلووین پارٹی ہوئی تھی. مجھے کسی نے اس کی ویڈیو بھیجی کہ جی اسلام آباد میں پارٹی ہو رہی ہے. یہ اب میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد ہے، لیکن وہ سب گیٹ اپ وہ بت تو یہ پڑا رہا تھا مال کے اوپر بھی، انہوں نے پتہ نہیں کوئی آفس ہے اس کے باہر بھی لگا دیا تھا سرکاری دفتر کے اندر. ہاں جی کہ یہ جی ہم یہ این سی اے میں بنا ہے یا پتہ نہیں کہاں پھر پارٹی میں استعمال ہوا ہے، کسی یونیورسٹی میں بنا تھا، مجھے نہیں پتا این سی میں بنا تھا کہ نہیں. تو ہم نے اب اس کو نا یہاں رکھ دیا. تو پھر وہ انتظامیہ آئی چند دنوں بعد جب سوشل میڈیا پہ شور مچا تھا، انہوں نے کہا جی اس کو یہاں سے لے کے جاؤ، یہ کیا چیز. تو وہ اس کی شکل جو تھی وہ بالکل یہی تھا، وہ شیطانی وہ یہی تھا، ان کا بال شیطانی تھا. تو وہ ویڈیو میرے پاس آئی. اس ویڈیو میں یہ ہے کہ ہالووین پارٹی منائی جا رہی ہے، لڑکے لڑکے ڈانس کر رہے ہیں ڈانس فلور پہ، ڈرگز وغیرہ ٹکیلا شارٹس وغیرہ لے رہے ہیں، لیکن سامنے ایک بکرے کا، ان کے شیطان کا ایک مجسمہ بنا پڑا ہوا. اب اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا لاجک ہے کہ آپ نے اس شیطان کی تصویر وہاں پہ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ میں اس کو شیطان نہیں کہہ رہا، آپ گوگل پہ پڑھیں یہ کون ہے. آپ بیفومیٹ بال کی یا جو ایلومیناٹی کا ڈیمن ہے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سرچ کریں، آپ کے پاس کیا تصویریں کھلتی ہیں، کیا ڈیٹیل نکلتی ہیں، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. میں نے جو بات کہی ہے کہ ابلیس کی فطرت ہے، وہ آدھا اپنی جنس بدل کے اپنے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے. اس تصویر میں وہ اوپر سے عورت ہے، نیچے سے مرد ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک امریکن جادوگر کا انٹرویو لیا ہے، اگلے ہفتے تک وہ آن لائن آ جائے گا. اس میں میں نے بیفومیٹ کی اس سے ہسٹری پوچھی ہے اور جان کے پوچھی ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ لگے کہ یہ اپنے منہ سے کیا کہتے ہیں. اس نے اپنے منہ سے کہا کہ جی نائٹس ٹیمپلرز اور فری میسنز کا بھی نام لیا، جو فری میسنز ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں باقاعدہ پیپرز میں، اور ان کی کمپنیز امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں، باقاعدہ ہیں. وہ کہتے جی وہ بیفومیٹ کو وہ نا بہت اپنا وہ سمجھتے ہیں، اور وہ خود بھی بیفومیٹ کو مانتا تھا کیونکہ وہ جادوگر تھا، اس نے خود بھی اپنا بھی اعتراف کیا. تو اس کا مطلب لوگ ابھی ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. رائٹ سر جی ہیں، یہ اب بڑھتے جا رہے ہیں، انہوں نے بڑھنا ہے کیونکہ قیامت کا فیض ہے نا، برائی نے بھی ادھر سے عروج پکڑنا ہے. ایف آئی اے کو بتایا آپ نے؟ میں نے ایف آئی اے کو آن لائن کمپلین کروائی ہے. ان کا ایک پروسیس ہے کہ اب آپ آن لائن پہلے کمپلینٹ اپنی سبمٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا فالو اپ آتا ہے. ابھی تک مجھے نہیں آیا کیونکہ ایف آئی اے کا میں نے سنا ہے کہ ان کا تھوڑا ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے. جی تو میں اسی کے انتظار میں ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرم فرمائے گی. باقی مالک بھی تو ہے نا، مالک بھی تو ہماری حفاظت کرنے والے، ہمارے بادشاہ ہمارے وارث ہیں جن پہ ہمیں مان ہے، ہمارے وقت کے امام جنہوں نے آنا ہے، جن کے مخالف یہ تیاری کر رہے ہیں، جن کے مخالف میں یہ تیاری کر رہے ہیں.
شاہ جی تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ناظرین, آپ نے بھی دیکھا ہم ڈاکٹر فاروق شاہ کے ساتھ تھے, ایک پیراسائیکالوجسٹ, ریسرچ اسکالر. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو جو تھریٹس مل رہے ہیں وہ کیا گروپ ہے, وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, اور وہ کس طرح ان کو تھریٹس دے رہا ہے, کس طرح ان کو آفرز دے رہا ہے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے, اگلے سیگمنٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں زین خان لائیو, میں ہوں زین خان. السلام علیکم, ٹیک کیئر.